آپ نواز شریف اور شہباز شریف سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ کو وہ پسند نہیں ہے، آپ ان سے لڑ لیں، مگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی قسمت سے نہیں لڑ سکتے، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی گھر میں 5 مرتبہ وزارت عظمیٰ اور 6 مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ دے دی۔ کوئی تو خاص بات ہے کہ ایسے اعزازات دے دیے کہ جن کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے تو پاکستان واپس مغلوں کے دور میں چلا جائے، پتھر کے دور میں چلا جائے۔ یہ ہے کیا؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور ہمارے بزرگ، ہمارے سیانے کہہ گئے ہیں کہ آپ کسی بھی شخص سے لڑ سکتے ہیں لیکن آپ اس کی قسمت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور خاص طور پر جس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو۔ اور اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میاں محمد شہباز شریف، جن کی اس وقت حکومت ہے، میاں نواز شریف ان کے بھائی جو کہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور بیک پر وہ ہیں، سرپرستی ان کی ہے، ان کی حکومت میں بڑے بڑے کارنامے ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ 10 مئی کو دیکھیں، بلکہ 10 مئی سے پہلے اس کو دیکھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، انہوں نے کوشش کی، کرم ہوا اور پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان اتنی بڑی تباہی کے کنارے پر پہنچا ہوا ہو اور وہ وہاں سے رک گیا ہو۔ پھر یہاں تک نہیں، پھر 10 مئی کو آپ دیکھیے، بھارت اتنے بڑے زوم کے ساتھ، اتنے بڑے غرور کے ساتھ، اتنے بڑے تنتنے کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو سبق سکھا دے گا آپریشن سندور کے ذریعے، لیکن اس کے مقابلے میں مارکہ حق ہوتا ہے، آپریشن بنیان المرصوص ہوتا ہے، اور صرف 4 گھنٹے میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں سید عاصم منیر کی جو سپہ سالاری ہے حافظ قرآن کی، اس میں بھارت کو شکست فاش دے دی جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھیے کہ غزہ میں امن ہوتا ہے، وہاں پر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کے لیے پاکستان ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔ وہاں پر جو 72,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے، جو وہاں پر 90% غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا، وہ سلسلہ رک جاتا ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ بڑی حد تک پاکستان کو ملتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کو ملتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو ملتا ہے۔ اور پھر اب آپ تازہ ترین صورتحال دیکھیے، امریکہ ایران کی جنگ، دنیا میں اس وقت 200 کے قریب ممالک موجود ہیں، کیا کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی اس میں کوئی ایسا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ چین کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں، آپ برطانیہ کو دیکھ لیں، آپ کینیڈا کو دیکھ لیں، بڑے بڑے ممالک موجود ہیں، مگر دنیا کی نظریں کہاں پر لگی ہوئی ہیں؟ پاکستان کے اوپر۔ یہ بھی تو بڑی خاص بات ہے، بڑے کرم کے ہیں یہ فیصلے، بڑے نصیب کی یہ بات ہے۔ جی ہاں، پاکستان جنوبی ایشیا سے نکل کر مشرق وسطیٰ کے معاملات میں بھی ثالث بن رہا ہے، جج بن رہا ہے، وہاں پر جا کر فیصلے اپنے کر رہا ہے۔ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہو رہی ہے اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہو رہی ہے۔ یہ اعزاز کیسے مل رہا ہے، کس طرح مل رہا ہے، مجھے ذرا ماضی میں جانے دیجئے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی قسمت کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، اور ان کو جو اعزازات مل چکے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ آتا ہے، پاکستان میں موبائل فون آتا ہے، پاکستان میں پرائیویٹ چینل آتے ہیں، کس کے دور میں؟ نواز شریف کے دور میں۔ پاکستان میں پہلی میٹرو بس آتی ہے، پاکستان میں پہلی میٹرو ٹرین آتی ہے، پاکستان میں پہلی موٹر وے بنتی ہے، اور اس کے بعد موٹر ویز کا ایک جال بچ جاتا ہے، کس کے دور میں؟ مسلم لیگ نون کے دور میں۔ پاکستان میں افراط زر یعنی کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح سب سے نچلی سطح پر جاتی ہے 70، 75، 78 برس کی تاریخ میں، تو کس کے دور میں؟ مسلم لیگ نون کے دور میں۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے معاشی ترقی کی سب سے بڑی جو رفتار حاصل کی جاتی ہے، جی ڈی پی گروتھ کی بات کر رہا ہوں، کس کے دور میں؟ مسلم لیگ نون کے دور میں۔ یہ درست ہے کہ ایٹمی پروگرام کو بہت سارے رہنماؤں اور قیادتوں نے بڑی حب الوطنی کے ساتھ آپسی اختلافات کو پرے رکھتے ہوئے چلایا، لیکن پاکستان ایٹمی قوت بنتا ہے، اس کا اعلان ہوتا ہے، اس کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہوتا ہے، کس کے دور میں؟ میاں نواز شریف کے دور میں۔ اس کے ساتھ ہی دشمن ملک کا وزیر اعظم بس کے اوپر بیٹھ کر واگا بارڈر سے پاکستان میں آتا ہے، مینار پاکستان پر جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان میری مہر سے نہیں چلتا۔ یہ اعزاز، یہ تسلیم کرنا کس کے دور میں ہوتا ہے؟
مسلم لیگ نون کے دور میں، اور اب پاکستان اقوام عالم میں ایک منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے جا رہا ہے۔ مذاکرات جو کہ پاکستان سے چلے گئے تھے، ایک مرتبہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے اور ایران کی قیادت مسعود پزشکیان کی وجہ سے ان کے بیانات آ چکے پاکستان میں واپس آ رہے ہیں۔ جب تک آپ یہ بات سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ تک مزید بریکنگ نیوز بھی آ چکی ہوں۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کو اعزازات مل رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہتا کہ آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی مخالفت نہ کریں، ان سے اختلاف رائے نہ کریں، لیکن جو سچ ہے اس کو تو تسلیم کریں، جو حقائق ہیں ان کو تو مانیں، اور جس کا جو ڈیو کریڈٹ بنتا ہے وہ اس کو ضرور دیں۔ آپ بڑی بات کہی جاتی ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب اگر پاکستان سے میاں نواز شریف کے اور یہ مسلم لیگ کے منصوبے نکال دیے جائیں، ترقیاتی منصوبے نکال دیے جائیں، تو پیچھے مغلوں کے دور میں پاکستان واپس پہنچ جائے گا۔ آپ ایئرپورٹس کو دیکھ لیجئے، آپ یہاں پر انفراسٹرکچر کو دیکھ لیجئے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہی کے دور میں دی ہوئی ہیں۔ آپ اختلاف ضرور کریں، لیکن سہولت اور بہتری کس کی ہے؟ اگر لوڈ شیڈنگ اس ملک میں ختم ہوئی تھی اس سے پہلے تو وہ کس نے کی تھی؟ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی تھی، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پر 12 سے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی منصوبے موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ کیا ہے، تو ضرور ان منصوبوں کی بات کریں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ پاکستان میں اگر کچھ نظر آتا ہے، کام نظر آتا ہے، تو وہ مسلم لیگ نون کا نظر آتا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ اب مریم نواز کا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کے آگے بڑھنے کی دعا کریں، پاکستان کی ترقی کی دعا کریں، پاکستان کے سب پاسپورٹ کی عزت کی بات کریں۔ یہ آپ کی عزت ہے، یہ میری عزت ہے، یہ ہم سب کی عزت ہے۔ پاکستان کی طاقت ہم سب کی طاقت ہے۔ پاکستان کی کوئی بھی کمزوری، پاکستان کی کوئی بھی خامی ہماری کمزوری اور خامی ہے۔ محب وطن ہو کر سوچیں، پاکستان سے محبت کریں، یہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو ایک ماں دیتی ہے اپنے بچوں کو، انشاءاللہ۔